الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بیان کے لیے تو حضرات علماء تشریف لا رہے ہیں، تو میں تو نہ خطیب ہوں نہ بیان کی نیت سے آیا تھا. ان حضرات نے حکم دیا ہے کہ بس تم بھی بیٹھ کر کوئی بات کر. آپ حضرات بھی مجھ سے تو زیادہ ہی جانتے ہیں ان باتوں کو، تو حاضری کے لیے ہم سب آئے ہیں. حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ خان مسر رحمہ اللہ تشریف فرما تھے جناب نگر اسٹیج پر، تو اسٹیج سیکٹری نے اعلان کیا کہ حضرت بھی تشریف رکھتے ہیں. تو اہل حدیث کالم تھے منر روپڑی صاحب، تو انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کے لیے بھی یہی کہا گیا وہ تشریف لاتے ہیں بیان کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ ختم نبوت کے لیے کوئی بھی تشریف نہیں لاتا، سب حاضری دیتے ہیں. اس لیے میں بھی اس لیے آیا تھا کہ چلو وہاں جاتے ہیں، علماء کی زیارت ہو جائے گی، ختم نبوت کا عنوان ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیان بھی کر دو. بیان آپ سے رات علماء ہیں، آپ ویسے ایک آدمی بیان نہ کر سکتا، اس کو پھر علماء کے سامنے کہا جائے کہ بیان کرو تو کچھ سمجھ میں بات نہیں آتی. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہیں، اور انہی کے اس وصف کی اور اس عنوان کی وجہ سے پوری دنیا کو اور اس امت کو خصوصاً شرف حاصل ہے. انبیاء علیہ السلام پہلے آتے رہے، لیکن ان کی امتیں بھی اس لقب سے محروم رہیں، ہوتی گئیں ساتھ ساتھ جیسے انبیاء دنیا سے اٹھتے گئے. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان کی نبوت کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنی ہے، تو نبی صاحب سے بہتر تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ حضرات کو جو علماء ہیں ان کو بھی رتبہ پہلے انبیاء علماء سے بلند مل گیا، اور جو امت ہے اس کو بھی بلند مل گیا. ویسے ایک بات ذہن میں آ رہی، آپ حضرات کو کے ساتھ اقرار کے طور پہ عرض کر دیتے ہیں کہ ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ یہ بات اچھی ہے، اس عنوان سے ختم نبوت کی بات ایک جگہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو جو معجزے دیے، تو انبیاء علیہ السلام جیسے جیسے دنیا سے اٹھے ساتھ ساتھ ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا. تو کیوں معجزہ یہ ایک نبی کے لیے ایک ایسی دعوت ہوتی ہے امت کے لیے کہ وہ جب معجزہ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، اور ذاتی طور پہ کسی کے اندر یہ قوت نہیں ہوتی انسان میں جو نبی کر لیتا ہے. تو اس لیے وہ نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے دنیا دیکھتی تھی، تو وہ لوگ اس طرح کا عمل نہیں کر سکتے تھے، وہ عاجز ہوتے تھے کہ ڈنڈا جو ہے وہ اپنا سام بن جائے، یا ڈنڈا جو ہے وہ پانی کو کبھی خشک کرتا ہے اور کبھی وہ چشمے جاری کر دیتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ قرآن پاک عطا کیا ہے، تو آپ حضرات تو جانتے ہیں کہ حکم بھی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی صفت ہے. میں نے یہ بات عرض کی ختم نبوت کے حوالے سے ایک ساتھی سے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کل شیء ہالک الا وجہہ،
کل من علیہا فان. میں نے اس میں بات میں یہ بات کی کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اللہ پر فنا نہیں. اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ بھی ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو بھی زوال نہیں. تو میں نے کہا جس نبی کا یہ معجزہ ہے تو معجزہ ان کی نبوت کا ہے، تو اس لیے وہ نبی بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. جب انبیاء علیہ السلام تشریف نہیں لا رہے تھے دنیا میں، آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے. وہ انبیاء آتے رہے، جاتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوئے، عالم برزخ کی طرف منتقل ہوئے، لیکن نبوت ختم نہ ہوئی. ہاں، کیونکہ یہ معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جس نبی کا یہ معجزہ ہے وہ نبی بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نبی رہے گا. آپ نے استادوں سے باتیں سنی ہیں، آپ حضرات کے ساتھ تکرار ہی ہو رہا ہے. ہمارے استاد مکرم تشریف لائیں گے ظہر کے بعد، حضرت استاد مولانا عبدالجبار صاحب دام برکاتہم. تو ایک دن بڑی پیاری بات فرمایا کہ ایک فلاں کی مسجد میں جلسہ تھا، تو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا علاؤالدین رحمہ اللہ، حضرت مدنی رحمہ اللہ کی شکل. فرمایا انہوں نے جب بیان کیا تو یہ بات سمجھا رہے تھے، استاد نے ہمیں بات سمجھائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں، نبی بنے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے. استاد فرمایا تو اس بات کو حضرت نے یوں سمجھایا، پرانی بات ہے، تو فرمایا یوں سمجھایا، حضرت نے فرمایا کہ جیسے آپ حضرات فلکار کے ساتھ حلقہ بناتے ہیں اور درمیان میں ایک نقطہ لگ جاتا ہے جو ایک ہیل درمیان میں کھڑا ہوتا ہے اور ارد گرد وہ پھر دائرہ بنتا ہے. فرمایا کہ سب سے پہلے وہ نقطہ لگتا ہے جہاں پر وہ مرکزی ستون کھڑا ہوتا ہے، پھر فلکار گرتی ہے. تو نقطہ پہلے لگا ہے، وجود میں وہ نقطہ پورے دائرے سے پہلے ہے، اور جب ایسے اٹھائیں گے تو دائرہ سارا نظر آ رہا ہوگا، لکیر ساری، لیکن وہ نقطہ جو سب سے پہلے لگا ہے وہ نہیں اٹھے گا. وہ جب دائرہ پورا ہوگا تو پھر جب فلکار کو اٹھا لیں گے تو پھر اس نقطہ کا ظہور ہوگا. تو صاحب فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وجود میں وہ نقطہ پہلے ہے، ظہور میں بعد میں ہے. ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک نبوت کے اعتبار سے سب سے پہلے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہے وہ سب سے بعد میں ہے. تو یہی صاحب نے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا بھی خمیر تیار ہو رہا تھا. تو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بعد میں ہوا، وجود سب سے پہلے تھا. انہی کی تکمیل جب قصر نبوت کی ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا. تو بہرحال تو یہ معجزہ ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور آپ حضرات کو میں نے کیا بات کرنی ہے، جو باتیں سبق کی طرف استادوں نے سنی وہ میں نے عرض کر دی. ہمارے بزرگوں نے یہ الحمدللہ یعنی ختم نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. سب نے کام کیا، سب نے کام کیا. جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ کر ہنسا لیتے تھے گفتگو وغیرہ کر کے. تو کسی نے ان سے کچھ کہہ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ نہ کہو، ان کو مجھ سے محبت ہے، ان کو مجھ سے محبت ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے. آپ بھی الحمدللہ آپ حضرات کام کر رہے ہیں. کرسی پہ تو چلو چوپی بیٹھ جائے، جس کو جان ہو جائے اس کو کہہ دی. تو آپ حضرات کام کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے. یہ بات کرتے کرتے میرے ذہن میں بات آ رہی تھی جو ہمارے حضرت ننوتوی رحمہ اللہ جو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے بارے میں کہ آپ تو ہر اعتبار سے خاتم ہے، زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے. اس بات کو ہم چونکہ میرے جیسا آدمی سمجھ نہیں سکتا تو اس کو اعتراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس مسئلے اس حدیث کا مطلب بیان ہوا. حضرت ننوتوی رحمہ اللہ نے مزید اس کو بیان کیا. اور انہی کے تو فیاض اور صدقے یعنی ہمارے بزرگوں میں یہ سلسلہ چلا اور ہمارے اکابر نے الحمدللہ ختم نبوت کے محاذ پر بہت کام کیا. یعنی اگر لیا جو اس دن بزرگ ہمارے اندر سے ختم نبوت کے فرما رہے تھے کہ بیان ہمیں کر رہے تھے طلباء کو، تو کہہ رہے تھے کہ دوسروں نے بھی کام کیا، کسی کے کام کا انسان نفی نہیں کر سکتا، لیکن ان کے نام انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ اس کے لیے بڑے بزرگوں کی زندگیاں کاٹی.
بڑے بزرگوں سے کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چلو آپ حضرات کام کر رہے ہیں, ہم بھی آپ تجارت میں رہیے, یہاں اللہ تعالیٰ یہی قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو